میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے آسمان سے اپنی کتابیں وحی اور پیغمبروں کو معبود فرمایا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو اور بنی نوع انسان صراط المستقیم پر آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی محنتوں اور کاوشوں کو بروئے کار لاتے رہتے اور اپنی کو راہ ہدایت پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اس کے باوجود اگر امت حق کو قبول نہ کرتی تو ان پر حجتوں کو تمام کر دی جاتا اور پھر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا۔ تمامی حجت کے بعد حق کو باطل ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا، جس میں دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور حق پر نہ ہو، اس پر اللہ کا غضب نادر ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ چونکہ پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لہٰذا مباہلہ میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتی اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل راہ پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کی تھی۔ نجران مکہ مکرمہ کے جنوبی علاقے میں ملک یمن سے 7 منزلہ کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہ شہر عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا جو 73 گاؤں پر مشتمل تھا۔ جب عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز، تو آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ لہٰذا آپ کے حکم سے ایک نجران کے عیسائی رہنما پوپ کو بھی لکھا گیا جو آپ کے سفیر نے پوپ کے پاس نذران پہنچایا۔ کچھ یوں تھا: شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم، یعقوب، اسحاق کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام میں ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستی ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو یہ جزیرہ ادا کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ پوپ نے پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے بلایا۔ ان لوگوں میں شرجیل علم و علم نہایت ہی بہتر شخص تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے نکل کر اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ ممکن ہو کہ محمد اسماعیل ہی کی اولاد میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حرثہ بن علقمہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا، جن میں انجیل کے بڑے بڑے علماء اور پوپ تھے۔ وہ عصر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کے اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کو کہا۔ لہٰذا آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق آیت سنائی جس میں انہیں اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا گیا ہے، لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنا کفرہ عقیدہ تثلیث کو بیان کیا، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے۔ اس پر بہت زیادہ بحث و تکرار ہوا، لیکن وہ اپنے اس کفریہ عقیدے پر ڈٹے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکن دلائل دیے مگر انہوں نے انکار کر دی، یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی: آپ پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے حجتی کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان آیات کو آیت مبالغہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباہلہ کے لیے کہا تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے روز صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور اپنے پاکنوں سے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام اور اپنی لختے جگر جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مباحثے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اپنی اہل بیت کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں تشریف لائے، جب نیسارا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حرثہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا وہ جو ان کے آگے آگے آ رہے ہیں ان کے چچا زاد بھائی، ان کی بیٹی کے شریک حیات اور
मखलूकात में उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा हैं। वो 2 बच्चे उनके फर्जंद हैं जो उनकी बेटी से हैं, और वो खातून उनकी बेटी फातिमा है जो खुदा में उनके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहले के लिए दौजानों बैठ गए, जिस तरह के नबिया मुबाहसे के लिए बैठा करते थे। अब्बू हरसा ने कहा, अगर मोहम्मद बरहक न होते तो इस तरह मुबाले की जुरत न करते, और अगर वो हमारे साथ मुबाला करें तो हम पर 1 साल गुजरने से पहले पहले एक नसरानी भी रोए जमीन पर बाकी न रहेगा। एक रिवायत के मुताबिक अब्बू हरसा ने कहा था कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर वो खुदा से इल्तिजा करे कि पहाड़ को अपनी जगह से उखाड़ दे तो बेशक वो उखाड़ दिया जाएगा। बस मुबाला मत करो वरना हलाक हो जाओगे। यहाँ तक कि एक ईसाई भी रोए जमीन पर बाकी न रहेगा। इसके बाद अब्बू हरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मोहम्मद हमारे साथ मुबाले से चश्म पोशी करें और हमारे साथ मुसलहत करें। हम हर वो चीज़ अदा करने के लिए तैयार हैं जो हम अदा कर सकते हैं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मसलहत करते हुए उनसे जजिया देने को कहा और हर साल मुसलमानों को एक खास रकम देने पर मुआहदा किया। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलनामा लिखवाया और ईसाई नजीरान पलट कर चले गए। उनके जाने के बाद हुजूर ने फरमाया, इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत ने मेरी जान है कि हलाकत और तबाही नजरान वालों के करीब पहुंच चुकी थी। अगर वो मेरे साथ मबाली करते तो बेशक सब बंदरों और हिंदीरों में बदल कर मश्क हो जाते, और बेशक ये पूरी वादी उनके लिए आग के शुलूम में बदल जाती, हत्ता कि उनके दरख्तों के ऊपर कोई परिंदा भी बाकी न रहता, और तमाम ईसाई 1 साल के अरसे में हलाक हो जाते। निसरानियों के नजरान वापसी के कुछ अरसे बाद ही इनका सरदार और आकिब कुछ हिदायत और अतियात लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वो मुसलमान हो गए। मुबाले का दिन अहल इस्लाम का नसरानियों पर फतह का दिन है, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर और आपकी अहल बीत की बरकत से नजरान के उन ईसाई पादरियों पर हक वाज़ेह किया और पूरे अरब व अजम में इस सच्चे दीन को बरतरी अता फरमाई। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।